بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پہرہ داری۔ دوستو، 11 محرم کی رات ہے، مکمل طور پر سیاہ رات ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، آسمان سیاہ رنگ کی چادر میں چھپا ہوا ہے۔ چاند ستاروں نے فرط شرم سے اپنے چہرے سیاہی میں چھپا رکھے ہیں، کیونکہ شاید وہ پردہ داران عصمت و توحید صلوات اللہ علیہ کو اتنی بے کسی کی حالت میں دیکھنے کے متحمل ہی نہیں۔ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے سوگواری آیا ہے۔ اس گھور اندھیرے میں پردہ داران توحید اور رسالت صلوات اللہ علیہ کا مقدس کارواں وداع مقتل کے بعد اپنے نئے قیام کی طرف آ رہا ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ تمام پردہ داران توحید صلوات اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب پاک مستورات صلوات اللہ علیہ اپنے خیام میں پہنچی تو انہیں امید تھی کہ معصوم بچے سو گئے ہوں گے، مگر یہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ جن مستورات کو باقی ماندہ بچوں کی حفاظت کے لیے خیام میں بٹھایا گیا تھا وہ بھی رونے میں مصروف تھیں، اور تمام معصوم بچے خوف زدہ حالت میں ایک خیمہ کے باہر جمع تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں سو سکا۔ سب معصوم بار بار پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں گئی ہیں، کس وقت آئیں گی، ابھی تک کیوں نہیں آئی ہیں۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ بچے ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے عرض کی کہ آقا زادی، جن بچوں نے پورے 6 ماہ مولا غازی پاک صلوات اللہ علیہ کی ننگی تلوار کے پہرے میں سکھ کی نیند سوئے ہوں، اب ان بے وارث خیام میں کیسے نیند آ سکتی ہے۔ یہ تو اب مولا عباس علیہ السلام کے پہرے کے عادی ہیں اور ان کی پاک آواز سے اتنے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کی صدا گویا ان بچوں کے لیے مامتا کی لوری کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ان بچوں کو سلانے کی آخر کوئی تجویز تو کرنا ہی پڑے گی۔ اس وقت جناب فضا سلام اللہ علیہ نے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ قدس میں دست بستہ عرض کیا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک گزارش کروں۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور کہیں، آپ کا کیا کہنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، آپ کی آواز اور آپ کا لب و لہجہ اپنے پاک بابا سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پاک بھائی مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ اگر چند منٹ کے لیے خیام سے باہر جا کر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں الحافظ یا حفیظ کی صدا دیں تو امید ہے کہ تمام بچے یہی محسوس کریں گے کہ ہمارے گھر کا محافظ واپس آ گیا ہے، اور جب انہیں تحفظ کا احساس ہوگا تو یہ ضرور سو جائیں گے۔ آپ بچوں کو سلا کر خیمہ میں تشریف لے آئیے گا، پھر تمام رات میں پہرا دوں گی۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کنات کے اندر خیام اطہر کا چکر لگانا شروع کیا اور مدھم سی آواز میں آہستہ سے فرمایا، الحافظ یا حفیظ۔ آپ کی اس آواز کے کئی رد عمل رونما ہوئے۔ پہلا رد عمل یہ ہوا کہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے معصوم بچوں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب آرام سے سو جاؤ، ہمارے گھر کے محافظ چچا جان آ گئے ہیں۔ دوسری طرف مقتل گاہ میں موجود تمام شہداء علیہم الصلوۃ والسلام کے لاشائے اطہر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے الحافظ یا حفیظ کی صدا بلند فرمائی تو سب سے پہلے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آواز کی چوٹ محسوس کی۔ ابھی پہلا چکر بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی تو کنات کے دروازے پر اپنے امام مظلوم بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے پایا۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ تیزی سے بھائی کی طرف بڑھی۔ ادھر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پاک بہن صلوات اللہ علیہ کی طرف بڑھے اور قریب آ کر فرمایا کہ بہن، کیا آپ دکھوں سے گھبرا گئی ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آلام و مصائب دیکھنا پڑے ہیں، مگر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شہنشاہ ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی اسی طرح آپ کے محافظ و نگران ہیں۔
کہ جس طرح وہ اپنی ظاہری زندگی میں تھے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ آگے بڑھ کر پاک بھائی کے گلے سے لگایا اور رو رو کر فرمانے لگے، بھیا خدا شاہد ہے کہ شام غریباں کے طوفان مصائب میں ہم واقعی بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ آپ کو اپنے فرزندان کا پرسہ دیتے۔ اب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو اللہ کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس بیٹھ جائیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کو اپنے شہداء کا پرسہ دے سکیں۔ اس کے بعد پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے خیام کا دوسرا چکر لایا اور دوبارہ فرمایا کہ الحافظ و یا حفیظ۔ اس کے بعد آپ نے نہر القمہ کی جانب نگاہ فرمائی اور اپنے پیارے کردگار وفا بھائی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی کہ بھائی آؤ اور اپنی بہنوں کی غربت اور مظلومیت ملاحظہ کرو۔ آپ کے بعد بچوں کو سلانے کے لیے آپ کی پردہ دار بہن پہرا دے رہی ہے، آپ سب ہمیں نرخے ادا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کم از کم مجھے اتنا تو سمجھا دیا ہوتا کہ پہرے کیسے دینا ہوتے ہیں۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے جس وقت یہ بیان کیا تو اس تاریکی میں پاک معظمہ بی بی کے قدموں پر دو ہاتھ آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ جواب میں انہوں نے رو کر عرض کیا کہ آقا زادی میں عباس کی بہن ہوں، میرے ساتھ جناب فضل کی ماں صلوات اللہ علیہ اور عباس بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کی کم سن بیٹی صلوات اللہ علیہ۔ ہماری گزارش اور التجا کہ اب آپ پہرا نہ دیں اور ہمیں پاک غازی صلوات اللہ علیہ سے شرمسار نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی اللہ حافظ کی درد انگیز آواز نے عرش الہی کو متزلزل کر دیا ہے۔ آپ کی آواز سن کر شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام نہر القمہ کے کنارے تڑپ رہے ہوں گے۔ آپ انہیں زیادہ دکھی نہ کریں کیونکہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ دل شکستہ اور مایوس ہیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اب کربلا سے کوفہ اور شام تک ہم شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں آپ کے پردہ کی حتی الواسع حفاظت کریں گے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ عرض کیا، معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ آپ خیام کے اندر تشریف لے چلے، شاید کوئی نامحرم گھوڑے سوار ادھر ہی آ رہا ہے۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جا کر اس سوار سے کہیں کہ خیام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ ایک تو ہم نے اپنے معصوم بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال و اسباب تھا وہ سب عرش الہی کی زینت بن چکا ہے، اب کسی کی ضرورت کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ نے خیام سے کچھ آگے بڑھ کر آتے ہوئے سوار کو آواز دے کر کہا، اے سوار، یہ نبی زادیوں صلوات اللہ علیہ کے خیام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، آگے مت بڑھنا۔ مگر گھوڑے سوار نے اپنا گھوڑا نہیں روکا۔ آپ نے دوسری بار آواز دی، کیا گھوڑے سوار، اپنا گھوڑا روک دو، پردہ توحید کی حد ادب کو عبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ مگر وہ گھوڑے سوار پھر نہیں رکا۔ اس وقت کائنات کی ملکہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو جلال آیا، اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں فرمایا، اے گھوڑے سوار یہیں رک جا، ورنہ ہم کائنات کے محور بدل دیں گے۔ ہم مجبور محض نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اس وقت نقاب پوش گھوڑا سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور رو کر فرمایا کہ بیٹی، میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کا پاک بابا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جب الحافظ و یا حفیظ کی صدا دی تو آپ کی اس آواز نے مجھے بے قرار کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ پاک بھائیوں کی شہادت کے بعد میری بیٹیاں اس دشت میں اکیلی رہ گئی ہیں، اس لیے میں آپ کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں۔ جب پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے بابا کی آواز سنی تو اپنے سر عطر پر تطہیر کی ردا درست فرماتے ہوئی جلدی سے اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ یہ فطرت ہے کہ اگر کسی درد رسیدہ کو دکھوں کی انتہا میں کوئی ہمدرد مل جائے تو اس کے صبر و ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر روتے ہوئی فرمانے لگی، بابا جان ذرا دیکھیں کہ ہم سب پر ان ملاعین نے مظالم کی انتہا کر دی ہے، کوئی ظلم ایسا باقی نہیں
جو ہم پر روا نہ کیا گیا ہو۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد مجھے اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھانا پڑی ہیں، باقی ماندہ بچوں کو سلانے کے لیے پہرے دینا پڑ رہے ہیں۔ بابا جان، ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچا، ان ملائین نے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ جب خیام میں یہ خبر پہنچی کہ نجف اشرف سے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو تمام پاک پردہ داران صلوات اللہ علیہ خیام سے باہر آ گئی۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بہو بیٹیاں صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے آ کر رونے لگیں اور سبھی اپنے اپنے دکھ سنانے لگیں۔ اعتبارات: شب غریبہ کے حالات کے پیش نظر یہاں بہت سی باتیں از خود اخذ کی جا سکتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا نے یہ ضرور عرض کیا ہوگا کہ آقا، ہم سب کی آس اور امید کے محور و مرکز شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کل رات زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ کم نصیب کو ماں کہہ کر پکارا تھا، مگر ان کا مجھے ماں کہہ کر بلانا ہمیں راس نہیں آیا۔ دن چڑھتے ہی وہ ہم سے بچھڑ کر بہت دور چلے گئے۔ ان کے لاشائے عطر پر ہم سر کے بال کھول کر ماتم اور گریہ کرتے رہے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا نے بھی اپنے دکھوں کی داستان ضرور سنائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ ہر بیوہ مستور کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، اس کی بیوگی کا سہارا بیٹا جوان ہو کر اس کے دکھ درد سمیٹے اور وہ اسے سہرے پہنائے۔ میں نے اپنے نور نظر شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مشکلوں سے پروان چڑھایا تھا، پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر میں نے اسے دولہا بنایا۔ ہم سب نے مل جل کر مشکل ترین حالات میں اس کی شادی کی رسمیں نبھائیں، مگر ملائین کوفہ و شام نے تمام دستور پس پشت ڈال کر ان کا ذرا بھر لحاظ نہ کیا اور میرے دولہا بیٹوں کو بے ترتیب سے شہید کر دیا۔ اسی طرح ہر پاک مستور صلوات اللہ علیہ نے اپنے اپنے دکھ بیان کرتی رہی۔ اسی دوران سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف نگاہ فرمائی تو ان کی نگاہ معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ پر پڑی۔ رو کر فرمانے لگے کہ میری مظلوم بیٹی، آپ ابھی تک دور کیوں کھڑی ہیں اور ہمیں ملنے کیوں نہیں آ رہی؟ معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ رو رو کر کہنے لگی کہ دادا جان، میں آپ سے ناراض ہوں۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہماری بیٹی ہم سے کیوں ناراض ہے؟ انہوں نے رو کر عرض کیا، دادا جان، ہمیں آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اپنی سگی بیٹیاں واقعی زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر معصومہ بیٹی صلوات اللہ علیہ کو اٹھایا اور گلے سے لگاتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیٹی، آپ نے ایسا کیوں کر سوچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ دادا جان، آج جب میرے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام ظلم و جور سے شہید ہو رہے تھے تو میں کوفہ کی طرف رخ کر کے بارہا آپ کو پکارتی رہی، آوازیں دیتی رہی، مگر آپ نے ہماری کوئی مدد نہیں فرمائی۔ اب آپ کی سگی بیٹی نے آپ کو ظاہر بلایا تو نہیں ہے، مگر ان کی الحافظ کی آواز سن کر آپ فوراً ان کی دلجوئی کی خاطر تشریف لے آئے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے کربلا پہنچنے میں بہت دیر لگا دی ہے۔ آپ اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جب ہم مکمل طور پر لٹ چکے ہیں، ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بر وقت ہماری مدد فرماتے، کم از کم میں یتیم ہونے سے تو بچ جاتی، آپ میرے بابا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیتے تو ہمیں یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ ان اشکالودہ آنکھوں اور ان برستے ہوئی آنسوؤں کے ساتھ مل کر دعا کریں کہ ان پاک پردہ داران وحدت صلوات اللہ علیہ کے دکھوں کا موسم اب ختم ہو جائے، اب ان سب کو خوشیاں نصیب ہوں، کل کونین کی خوشیاں ان کے قدموں میں نچھاور ہوں۔ ہر پاک مستورہ صلوات اللہ علیہ کو اپنے فرزندوں کی خوشیاں نصیب ہوں، وہ اپنے ہر جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سہرے پہنائے، ہر حسرت زدہ تڑپتی ہوئی ماں اپنے نور نظر کی پیشانی سہروں سے آراستہ کرے، ہر ماں کے پاک دل کی ہر تمنا پوری ہو۔ ان مظلومین کے پاک منتقم حقیقی اجر اللہ و فرج شریف جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کے آلام و مصائب کی طویل ترین رات ختم ہو جائے اور ان کی ابدی اور دائمی خوشیوں کا سورج طلوع ہو، پھر کبھی بھی زوال پذیر نہ ہونے پائے۔ یہ لٹی ہوئی پاک مستورات صلوات اللہ علیہن ابد الآباد تک مسرور و شادمان رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا،
یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا سلطان المنصور، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔